میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے علیکم بسنتی، میری سنتوں پر عمل کرو۔ یہ حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی لکھی ہوئی ہے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، اور حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کے والد صاحب ہیں۔ اور کتاب کے اوپر ہی اوپر حدیث پاک لکھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سردار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ماشاء اللہ، سستا تو ہوتا ہے نا بھائی؟ لوگ کہتے ہیں سنت ہے سنت ہے، اور بھائی کیوں چھوڑے سنت؟ وجہ آج تک کوئی وجہ نہیں بتا سکا کہ کوئی سنت میں خرچہ ہوتا ہے یا بوجھ آتا ہے، کوئی پھاوڑے سے زمین کھودنی ہوتی ہے کہ ہمارے آپ کے ہاتھ میں چھالے پڑ جائیں، ہم تو عادی بھی نہیں ہیں۔ جتنا جتنا پیارے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھتے رہو خود ہی، جتنا جتنا سنتوں پر عمل میں ہوتا رہے گا۔ یہ تو ہم نے حدیث پاک کی بات نہیں سنی حضرت والا سے، ہر بار تھوڑی سب چیز بتائی جاتی ہے۔ ہم نے تو حضرت سے کئی بار سنا کہ جتنا جتنا سنت پر عمل کرتے جاؤ گے اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی جائے گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی تو اللہ کی محبت خود ہی ہو جائے گی۔ تو کسی موقع پر اللہ والے اس طرح سمجھاتے ہیں، کہیں کہیں حدیث پاک بھی ہوتی ہے، ہم تو سنتوں کی بات سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ حالانکہ ابھی میں نے سب دوستوں کو پڑھ کر سنایا کہ حدیث پاک کا جہاں نام آئے نا وہاں گردن جھکا دو، یعنی کہ اتباع کی نیت سے بیٹھ جاؤ، سن لو، ہو سکتا ہے یہی دل میں اتر جائے۔ اور ابھی جیسے آج آپ نے حدیث پاک سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 جماعتوں پر گزر ہوا، ایک عابد تھے ہر وقت عبادت کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اور ایک علماء کی جماعت تھی جو فرض واجب سنت موقع تھا اور جو ہے نا لوگوں کو دین سکھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں بیٹھ کے جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، فرمایا یہ بھی ہیں لیکن زیادہ نمبر کے یہ ہے۔ آج ہم اللہ کی محبت نہیں سیکھتے، اس بات کو ضروری نہیں کہ اس سے سیکھو، جس سے مناسبت ہے اس سے سیکھو، ورنہ بعد میں یہ زندگی دوبارہ تھوڑی ملے گی۔ جیسے آپ نے سنا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی بات سنی، کیا ان کا تعلق حلوے مانڈے کے لیے تھا؟ کتنا مستغنی ہوتے تھے، اللہ کے لیے تعلق تھا۔ ایک ہی بس صدا ہوتی ہے کہ گناہ چھوڑ دو، سنت پر عمل کریں۔ اور اتنا پیارا جملہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جب میں عمل نہیں کروں گا آپ پھر آخر عمل کرے گا کون؟ آپ خود فیصلہ کر لو۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ عمل کریں گے، جن کا کوئی دین سے تعلق نہیں وہ عمل کریں گے۔ علماء کے شان میں دیکھیں کیسی کیسی حدیث پاک کی باتیں پتہ چلی۔ لیکن جب ہم علماء سے ہی بغض رکھیں گے، ان کی غیبتیں ان کے سامنے، اصل نکاح پڑھانا ہے نا، جنازے نماز پڑھانا ہے، غسل دینا ہے، کان میں اذان تکبیر دینی ہے، اس لیے اب باہر نکل کر یہ سارا بگاڑ مولویوں کا ہے، سارا بگاڑ مولویوں کا ہے۔ ہمیں بتاؤ کون سے مولوی نے کس گھر میں کیبل کا کنیکشن لگایا ہے، کس گھر میں ٹی وی سپلائی کیا ہے، کہاں وی سی آر سپلائی کیا ہے، کس کے سر پر گن رکھی کے ناچو ہیں؟ مہندی مایوں شرح بندی کے لیے کس مولوی صاحب نے جمعے کی نماز، اچھا آپ کے یہاں پہ شادی ہے مہندی مایوں کرو جلدی، ابھی کھڑے کھڑے اس پر کس نے ناچ سکھایا؟ یہ مدرسے میں کیا سکھایا جاتا ہے، اسکولوں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ بچے کو پتا ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو ناچ اور گانا سکھایا جاتا ہے تاکہ بیٹی جوان ہونے سے پہلے ہی مٹکنا سیکھ لے۔ کون سے مدرسے میں کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ اب ملک کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، آپ کے مسائل حل کیے جاتے ہیں، میرے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ اب کوئی پیسہ آپ سے لیتے ہیں؟ کسی دارالعلوم میں جاؤ، گھنٹوں گھنٹوں سیکھو بات کو، پیسہ لیتے ہیں؟ اب دیکھو مدارس میں لوگ کم آنا شروع ہوئے، دنیا والے شہری بابو دراسات دینیا کر دیا، چلو بھائی دراسات دینیا میں آپ سے فیس لیتے ہیں، سارے دن کے تھکے ہوئے آپ کو پھر مغرب سے عشاء کے بعد پڑھاتے ہیں، قرآن پاک ٹھیک کراتے ہیں کہ وہ پیسے لیتے ہیں، ہمیں جنت کی طرف لے جا رہے ہیں اور ہم لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ علیکم بسنتی، میری سنتوں پر عمل کرو، اس کتاب کے اوپر حدیث پاک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سردار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو پیارے بھائی ہم سنتیں کیوں چھوڑیں؟ کتاب کے صفحہ نمبر 64 اور کتاب چھپی ہے بادر آباد کراچی میں،
النیر پبلشر ہے، وہاں سے چھپی ہے یہ، ہر ایک کتاب میں صفحے الگ ہوتے ہیں۔ دیکھو بھائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جہیز میں دیا، علماء فرماتے ہیں ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ وہی دو، لیکن دکھلاوا نہ ہو، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے۔ شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 دن پہلے دے دو رخصتی سے یا 10 دن بعد میں دے دو، آپ نے 8 جوڑے دینے ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ کیا ہماری بٹیا ایک دن میں 8 جوڑے پہنے گی؟ 3 دنوں میں پہنے گی؟ تو یہ دکھلاوے کی ضرورت کیا دوسرے کو دکھانے کو؟ اب سنیے، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15.5 سال کی ہو گئی اور سن بلوغت کو پہنچ گئی، تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے اس دولت عظمیٰ کے شرف کی درخواست کی، مگر آپ نے کم عمر ہونے کا عذر فرما دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی عمر اس وقت 21 سال تھی، شرماتے ہوئے خود ہی حاضر خدمت ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبانی عرض کیا۔ آپ پر حکم الہی آیا اور آپ نے ان کی عرض کو قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے انس جاؤ، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر اور ایک جماعت انصار کو بلا لاؤ۔ اور یہ سب لوگ حاضر ہو گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھ کر نکاح کر دیا۔ حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد حضرت کے خلیفہ گھر آئے، بٹیا کپڑے دھو رہی تھی، فرمایا بیٹا آؤ اچھا سا لباس پہن کر آ جاؤ۔ تو بیٹی تو بیٹی ماشاءاللہ، پھر کیا چلی گئی۔ اہلیہ نے پوچھا خیریت؟ کا نکاح کرا کے رخصتی کرانی ہے۔ کا پلنگ ملنگ یہ اڑے مڑے تڑے یہ سب کیا؟ کا اڑے مڑے تڑے بعد میں چلیں گے، کپڑا پہنایا جو گھر کے اندر صاف ستھرا کپڑا تھا، نکاح اینڈ رخصتی۔ تو جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے فائدے ہوتے ہیں۔ نکاح ہو گیا اور 400 مثقال چاندی مہر مقرر ہوا۔ پھر آپ نے ایک طباق میں خرما لے کر حاضرین کو پہنچا دیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی منگوایا۔ وہ ایک لکڑی کے پیالے میں پانی لائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کلی اس میں ڈال دی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ادھر منہ کرو، اور ان کے سینے مبارک اور سر مبارک پر تھوڑا پانی چھڑکا اور دعا کی، الہی ان دونوں کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ دیتا ہوں۔ پھر فرمایا عذر پیٹ کرو، اور آپ نے ان کے شانوں کے درمیان پانی چھڑکا۔ پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ ان دونوں کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر یہی دعا کی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پانی منگایا اور یہی عمل ان کے ساتھ بھی کیا، مگر پیٹھ کی طرف پانی نہیں چھڑکا۔ پھر فرمایا بسم اللہ برکت کے ساتھ اپنے گھر میں رہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نکاح کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد نماز عشاء حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لائے اور برتن میں پانی لے کر اپنا لعاب مبارک قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دعا کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے پیچھے پینے کا حکم فرمایا اور کہا اسے وضو کرو۔ پھر دونوں کے لیے طہارت اور آپس میں محبت سے رہنے کی اور اولاد میں برکت ہونے کی خوش نصیبی کی دعا دی اور فرمایا کہ جاؤ آرام کرو۔ دونوں نہالی میں السی کی چھال بھری تھی اور 4 گدے، 2 بازو بند چاندی کے، ایک کملی اور ایک تکیہ، ایک پیالہ اور ایک چکی اور ایک پانی کا مشکیزہ، اور بعض روایتوں میں ایک پلنگ بھی آیا ہے۔ ان کو یہ جہیز میں عطا کیا۔ آپ کو ایک بھی اللہ والا، ایک بھی عالم آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ آپ یہ نقل کر لو۔ بڑے لوگ ہیں، ان کی نقل کیا ہے؟ سادگی، ریا نہیں، دکھلاوا نہیں، شرک خفی نہیں۔ برادری کو ایک ایک کو بلا بلا کر یا سب کو بلا بلا کر دعوت کر کے فوٹو کھینچو، اور جو خاندان میں کم پیسے والے ان کو بلاؤ اور ان کو تصویریں دو تاکہ ان کی آڑ لگے اور ان کے نظر لگ جائے کہ ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا۔ ابھی کل کی بات بتا رہا ہوں، کل کی بات بتا رہا ہوں، مہندی میں یہ منگنی میں لاکھوں روپے خرچ ہوئے
اور پورا کمرہ اس کو بیٹی کے لیے سامان کا جمع کر دیا گیا، اور پھر کرے ہائے میرے ارمان پورے نہیں ہوئے، ہم نے اپنے بیٹی کو دیا کیا، لاکھوں روپے منگنی میں خرچہ ہوئے، لاکھوں روپیہ. اب وہاں ہم شریک ہو جائیں. اللہ معاف فرمائے، لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعصور، اور ہم ان کی ہمت پڑھیں. لاکھوں روپے منگنی میں خرچہ ہوا ہے اور لڑکے والوں نے الگ کیا ہے، کیا جس کو جو بولنا ہے بولے. لاکھوں روپیہ، ان پیسوں سے آپ کتنی بچیاں، بیوہ کی بچیاں، ان کی آپ شادی کرا سکتے تھے. صرف منگنی کا آپ کا یہ حال ہے، آگے کیا کیا ہوگا، کتنے کروڑ کے اوپر پر خرچہ پہنچ جائے گا. ڈائمنڈ ایک صاحب آئے ایکسپو پروسیسنگ زون میں ملنے کے لیے مجھ سے، اور پھر باتیں کی. کہا کہ ہم اس علاقے میں رہتے تھے، بہت مہنگا علاقہ، بتا بھی دیتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹیپو سلطان روڈ، اتنا مہنگا علاقہ، KT اسکیم نمبر 1، اتنا مہنگا علاقہ. ہم کروڑ پتی تھے، اب میں امریکہ میں ٹیکسی چلا رہا ہوں. میں نے کہا کیا حالات کیسے بگڑ گئے؟ کہا بیویوں کی لڑائی میں کہاں وہ دکھاوے کی لڑائی. پہلے ایک خاندان کی خاتون نے 50,000 کی انگوٹھی بنوائی ہیرے کے ساتھ، اس کے بعد ہوتے ہوتے 22 لاکھ روپے کی انگوٹھی ہیروں والی گئی. اور کسی کو ہیرا پتہ چلتا ہے یہ ہیرا اصلی ہے یا شیشہ ہے؟ کا سب ہم تباہ ہو گئے. اور میں اور 2 اور ہیں وہ ٹیکسیاں چلا رہے ہیں، اور بیوی ناراض ہے، ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے، پہلے جیسے پیسے لاؤں، وہ کہاں سے لاؤں؟ ٹیکسی چلا رہا ہے امریکہ میں، بیٹھا ہوا وہاں رو رہا تھا کہ حالات کیسے بدلیں گے. وہ ہے بدلنے والا رب، اس سے میں اور آپ معافی مانگیں. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار کی برکت سے اللہ بارش برسائیں گے. وپرخاس جا رہے ہیں، ہندو اور مسلمان کی زمین تو باغ ساتھ میں، بارش تو دونوں پر برسی. یہ کیسے کہ دوست کو بھی ایک نعمت، دشمن کو بھی ایک نعمت. فرمایا یہ تو بارش ہوگی ہی، اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے اپنی رحمت اور پیار کی بارش برسا دیں گے. آب وَيُمْدِدْ عَلَيْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ اولاد بھی دیں گے، مال بھی دیں گے. تو استغفار کی برکت ہوئی نا بھائی. ہم نے تو حضرت سے یہی سنا. آگے سنیے آپ، یہ جہیز میں عطا کیا. تو حضرت فرماتے تھے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے، شوہر ہونے والا اس کا فرض ہے کہہ دے کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، اور میرے والد صاحب اور میری والدہ اور میری بہنیں دستخط کر کے دیں گے کہ ہم لوگ تانا نہیں دیں گے. کہ بھائی ہمیں جو بیٹی ہے ہم تو کچھ دینا چاہتے ہیں، کہ وہ آپ کی مرضی ہے. اس میں بھی بہت سے لوگ لڑ پڑتے ہیں کچھ نہیں چاہیے. اور بھائی اللہ کے ولی میری بیٹی ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، میں 50-60 ہزار کا جہیز دینا چاہتا ہوں، لیکن بس 10 دن پہلے یا 10 دن بعد. یہ ساری آسانیاں ہیں کہ بھائی یہ آپ ہم نہیں کہتے مشکی سے آپ پانی کر دیں. اچھا جناب، ان کو یہ جہیز عطا کیا. پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے گھر کے کام کو اس طرح تقسیم فرمایا کہ باہر کا کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ذمہ، اور گھر کا کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذمہ. اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں، ہمارے پاس جو آتی ہیں آپ تو کالج یونیورسٹی میں دھکے نہیں کھاتی، نوکریاں نہیں کرتی. اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں، کتنا بھی آپ بے حیائی وغیرہ میں ہو تو ہماری بیٹیاں نا، ہم آپ کے لیے رات دن دعائیں کرتے ہیں. ہو تو آپ ایمان والی. ہمیں تو حضرت نے کفار کے لیے دعا کرنا سکھایا الحمدللہ روزانہ. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اگرچہ نافرمان ہے، سب کے لیے دعا کروں. تو میری ماں بہن بہو بیٹیوں، دیکھ لیا عمل کہ گھر کا ذمہ آپ کا ہے اور شوہر کا ذمہ باہر کا ہے. یہ ڈپارٹمنٹل اسٹوروں میں دھکے کھانا، اور پتہ نہیں آج کل اس کو کیا بولتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، جو بڑا سپر مارکیٹ ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. 5-5 گھنٹے دھکے کھا رہی ہیں. وہاں پر ریسٹورینٹ بھی بنے ہوئے ہیں، کھلونے بھی لگے ہوئے ہیں، اور بچے میاں بیوی 8-8 10-10 12-12 گھنٹے وہیں کھا رہے. آپ ہی نے تو بتایا تھا، آپ نے بھی تو توبہ کی تھی. واقعی ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا. پتہ نہیں جمبو کیش اینڈ کیری بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. بہرحال آگے سنیے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ولیمہ کیا جس میں یہ سامان تھا: چند سا جو کی پکی ہوئی روٹی اور کچھ کھجوریں، کچھ مالیدہ تھا وہ کھلایا. اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ چلو بریانی کھلا دو. لیکن لوگوں کے لیے 10-10 ڈشیں، بینکویٹ ہال کے 10-10 لاکھ، 5-5 علاقے کے حساب سے کرائے، اور اس کے فوٹوگرافی، ناچ گانا، اس کا کہاں اجازت ہے؟ اللہ تعالیٰ خوشی دے رہے ہیں، ہم گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اب سنیے، آپ لیجئے. 2 جہاں کے سردار صلی اللہ تعالی وسلم کی صاحبزادی جو تمام عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی، شادی ہو گئی. کیا سیدھا سادہ سنت کا طریقہ. اس سے معلوم ہوا کہ منگنی کے یہ تمام بکھیڑے اوپر آ چکا ہے. اس کو تفصیل کا موقع نہیں، حضرت کی کتابیں ہم دے چکے ہیں. جو آج کل رواج ہے، جو اس کو رسم کہتے ہیں، رسم اسے کہتے ہیں جس کو ضروری سمجھا جائے. جو چیز ضروری نہیں، ضروری سمجھنا کیا بدعت نہیں ہے؟
لفظ اور سنت کے خلاف ہیں. یہ لیجئے سنت کے خلاف کا جملہ آگے نہیں آیا کہ سنت کے خلاف ہیں. زبانی پیغام خود یا کسی کے ذریعے پہنچانا اور زبانی جواب ملنا کافی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس عمر یعنی کہ 15.5 سال عمر کو پہنچنے کے بعد بلا وجہ توقف کرنا اچھا نہیں ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دلہا دلہن کی عمر میں جوڑ کا لحاظ رکھنا بھی مناسب ہے اور بہتر یہ کہ دلہا عمر میں کچھ زیادہ ہو. یہ بھی معلوم ہوا کہ نکاح کی مجلس میں اپنے خاص لوگوں کو بلانے میں کوئی مذائقہ نہیں. اس میں حکمت یہ ہے کہ نکاح کا سب کو علم ہو جائے گا مگر اس میں جمع کرنے میں کوئی اہتمام نہ ہو بلکہ وقت پر بلا تکلف قریب نزدیک کے 2-4 آدمی جمع ہو جائیں کافی ہیں. ہمارے بزرگ نے فرمایا کوئی بات نہیں آپ 50 کو 100 کو بلا لو. کھجوری تو دینی ہے نا, کھجور ختم ہو جائے عرب کی طرح کہہ دو خلاص, مار داڑ مت کرو کہ اتنی کھجوریں تم کم لائے, تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. نکاح کے پیسے ہم لوگ نہیں لیتے, کتنا سستا اور آسان. فرمایا کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ باپ چھپ کر بیٹھ جاتا ہے, نکاح کی اجازت دیتے ہوئے شرماتا ہے, یہ اچھا نہیں بلکہ عالم ہو تو خود نکاح پڑھانا بہتر ہے. حضرت والا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا معلوم؟ کون سا دن تھا معلوم؟ 10 محرم مکرم. کس نے نکاح پڑھایا حضرت کا؟ حضرت نے خود پڑھا. دیکھو ماشاءاللہ تو بھول ہی گئے ہم لوگ بھائی. اچھا جناب, اگر عالم ہو تو خود نکاح پڑھانا بہتر ہے, سمجھ لیا بھائی. ہاں فرمایا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لمبا چوڑا مہر باندھنا بھی خلاف شریعت ہے. ہاں مہر فاطمی باعث برکت ہے, اگر وسعت نہ ہو تو اس سے بھی کم باندھ لے. اور دیکھ رہے ہو کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو جہاں کے سردار کی بیٹی کی الوداعی رخصتی کیسے ہوئی؟ نہ دھوم نہ دھام, نہ سواری نہ کنبا, برادری کا کھانا. کتاب کا نام علیکم بسنتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا طریقہ. اور جو سنت کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا کہاں ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوگا. کیوں چھوڑیں؟ وجہ ہمیں بتاؤ. اگر حضرت فرماتے تھے مقتدا اگر عمل نہیں کریں گے تو ان کے جو ساتھی ہیں وہ تو اور پھر اور آگے بڑھ جائیں گے. دوبارہ پیارا جملہ سن لیں کہ دیکھ رہے ہو آپ کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو جہاں کے سردار کی بیٹی کی الوداعی کیسے ہوئی؟ نہ دھوم نہ دھام, نہ سواری نہ کنبا, نہ برادری کا کھانا. کتنا سادہ کم خرچ سنت طریقے تعلیم دیے گئے ہیں. ہم کو لازم ہے کہ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں, بچے کے کھانا نہ کریں. ہمارے پاس لازمی ہے کہ ہم پیروی کریں. اگر ہم سے آپ سے 10 غلطیاں ہو رہی ہیں, ہم پیروی نہیں کر رہے, تو کیا یہ جائز ہے کہنا کہ یہ بھی پیروی مت کرو؟ اگر ایک آدمی 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے, فجر کی نہیں پڑھتا, تو کیا یہ جائز ہے کہ اس کو آپ کڑی لگاؤ کہ پڑھنا ہو تو 5 وقت کی پڑھو ورنہ 4 وقت کی نہ پڑھو؟ کیا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی نافرمانی گناہ نہیں ہے؟ ارے یہی 4 وقت اس کو 5 وقت پڑھوائیں گے. اگر ایک آدمی 10 سنت پہ عمل نہیں کر رہا تو آپ اور ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں, ہم اس کی غیبتیں کر رہے ہیں, ہم اس کی پگڑی اچھال رہے ہیں, اس کے عیبوں پر پردہ نہیں رکھتے اور جیسا آتا ہے اس کے بولتے رہتے ہیں. اب یہ اتنے بڑے اللہ والے حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ یہ بچے ہیں, کیا جملہ لکھ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ ہم کو لازم ہے کہ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. تو بچے کا کھانا نہ کر کے پیروی نہیں کریں گے ہم. یہ کہنا کہ فلاں نے اس طرح کیا, فلاں نے اس طرح کیا, انہوں نے ولیمہ بڑا کیا. کسی نے حضرت والا سے کہا کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, میرے اتنے بھائی ہیں, پھر ان کی اہلیاں ہیں اور سب کا مزاج نہیں بنا ہوا, کوئی رسم اللہ کے کرم سے نہیں ہو رہی, بچی کا کھانا بھی نہیں ہو رہا, سب میری بات مان رہے ہیں, لیکن ولیمے میں اتنے بھائی ہیں, اتنی ان کی گھر والیاں ہیں, ان کے ماں باپ ہوئے, تو آپ اجازت دیتے ہیں کہ ولیمہ تھوڑا بڑا کر لیں ہم؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ولیمہ بڑا کر لو آپ, گنجائش ہے, دکھاوا نہ ہو, بہت زیادہ ڈشیں نہ ہو. اور پھر جو ان کے خاندان کے بچے اور بچیاں تھیں انہوں نے اپنے مدرسے کے بچے بچیوں کو دعوت دے دی ماں باپ کے ساتھ. تو اب پوچھو تو صحیح, اگر آپ کو وہ جگہ پسند نہیں تھی پھر آپ گئے کیوں خود وہاں؟ آپ کو اگر وہ گناہ لگ رہا تھا, اب وہ گھر کے افراد پریشان کہ یہ کہاں سے آ گئے بھائی, یہ کون ہے؟ ادھر خواتین پریشان, یہ کون ہے, یہ بچے کہاں سے آ گئے؟ بچوں نے اٹھا کر اپنی طرف سے بول دیا ان کو مدرسے میں, کہ بچوں نے کوئی اسکول میں تھا انہوں نے اسکول میں بول دیا, پوری کلاس. اب وہ آدھے تو کم از کم پہنچ ہی گئے جن کو دین کی سمجھ بھی نہیں کہ بھائی نہ کوئی دعوت ہے, بچے کی دعوت کا کوئی اعتبار ہوتا ہے. اب آپ جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں کہنا شروع کر دیا آپ نے. چلو اگر اس نے جان بوجھ کر بھی کیا فرض کریں تو ان کا عمل ہمارے لیے حجت تو نہیں ہے.
ہمارے لیے حجت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جنہوں نے ایسا ولیمہ کیا کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ والا ہوں، میں اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ گیا ہوں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عیبوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ میں اپنی اصلاح کراؤں۔ فرمایا کہ ہم کو لازم ہے کہ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں اور اپنی عزت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر نہ سمجھیں، جو پہلی شرط لگی ہوئی ہے کہ برادری والے کیا کہیں گے، ہم نے اتنے کا کھانا کھایا ہے، ہم نہ کھانا کریں کیا، لوگ پھر کیا کہیں گے، ہماری تو ایک ہی بیٹی ہے یا ہماری 3 بیٹیوں کی ہو چکی، اب آخری بیٹی ہے، سنت کا ابھی پتا چلا ہے، اب نہیں کریں گے تو بیٹی کا دل دکھ جائے گا۔ دیکھو تو صحیح، ہم اپنے حضرت مفتی محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے تو میں نے کچھ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، حضرت والا کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، اس لیے کہ حضرت والا کو پوری دنیا جانتی ہے، بڑے بڑے علماء اور شیخ الحدیث اور مفتی صاحبان، کہ حضرت کا ہر عمل شریعت اور سنت کے مطابق تھا، تو جن کا عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہے وہ ہمارے لیے حجت اس لیے ہے کہ ان کا عمل شریعت اور سنت پر عمل ہے، اصل میں ہماری حجت شریعت اور سنت ہے۔ پھر فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کوئی آئی تھی حدیث پاک یا کوئی ایسا آیا تھا کہ یہ معصوم ہے، کچھ ہیں، آپ کیوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کے چپ ہو جاتے ہیں، کیوں ان کی حدیث پاک سمجھ کے چپ ہو جاتے ہیں؟ وجہ یہ کہ سچے تھے، متقی تھے، اللہ والے تھے، بڑے عالم تھے اور انصاف پسند تھے، اور کس طرح حدیثوں کو جمع کیا، آپ فوراً چپ ہو جاتے ہو۔ کل کو آپ وہ کہو گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پاک ہماری حجت نہیں ہے، اس طرح ہوتے ہوتے دین سے دور ہو جاؤ گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی شک کرو گے کہ کیا دلیل ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں پہنچائی صحیح۔ فرمایا اس طرح تو آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی ایک دن کہہ دو گے۔ کیوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں؟ وجہ کیا؟ حدیث پاک کا نام اور قرآن پاک کا نام وہاں کیوں نہیں لیتے کہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں؟ کیا مطلب کہ انہوں نے قرآن پاک حدیث پاک پہ ایسا عمل کیا، قرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرب تھا۔ اور مولوی فرحان نے مجھے بتایا کہ ایک روایت ہے کہ ان کے ایک استاد صحابی بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا عمل کیا دنیا کے سامنے سورج کی طرح روشن نہیں ہے؟ ان کا عمل سنت اور شریعت کی اتباع آخری سانس تک نہیں تھا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نئی دلہن اتنی شرم نہ کرے، ایک طرف تو بیٹھ جائے اور نماز بھی نہ پڑھے، کام کے لیے ہاتھ نہ لگائے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور مناسب ہے کہ نکاح کے بعد گھر داماد کے قریب ہو تو پانی چھڑکنے کا مصنون عمل اختیار کیا جائے علماء سے طریقہ پوچھ کر، اور اب جب نکاح ہو گیا تو اب خاوند سے پردہ کھول دینا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہیز میں 3 باتوں کا خیال رکھے، گنجائش سے زیادہ اکٹھا کرنے کی فکر نہ ہو۔ بھائی ہمارے دوست کہاں ہیں جمعرات کے لیے لکھ لیں گے؟ گنجائش سے زیادہ اکٹھا کرنے کی فکر نہ کرو۔ نمبر 2، جن چیزوں کی اس کی ضرورت ہوگی وہ دینا چاہیے۔ نمبر 3، اعلان اور اظہار نہ کرے جو بیٹی کو دے، کیونکہ یہ تو اپنے اولاد کے ساتھ احسان اور سلوک ہے، اس میں دکھلانے کی کیا بات ہے۔ اور عورتوں کو گھر کے کاروبار سنبھال لینا چاہیے، آر کرنا اور ناک منہ چڑھانا باعث فساد ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لڑکی کا ولیمہ نہیں ہوتا، نہ نکاح کی دعوت ہوتی ہے۔ ہاں، لڑکے والے ولیمہ دعوت کریں یہ مسنون ہے، بلکہ بلا تکلف بلا تفاخر اختصار کے ساتھ جو میسر ہو اپنے خاص لوگوں کو کھلا دیں، بس یہی ولیمہ ہے۔ کیا بینکیوٹ ہال مجھے کسی نے بتایا کہ جیسا علاقہ ویسا پیسہ، اگر سیزن نہیں ہے شادیوں کا، حالانکہ محرم میں شادی ہونی چاہیے لیکن سمجھ نہیں، سفر کے مہینے کو جو بولتے ہیں میں بول نہیں سکتا، علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، تو اس سیزن میں 50,000 میں بھی مل جائے گا، ضرورت کیا ہے؟ آپ پتہ ہے اس بار افطار بینکیوٹ ہال میں ہوئے، افطار بینکیوٹ ہال میں، تو جو بینکیوٹ ہال آگے جائیں تو 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ، ایک علاقے میں مجھے انہوں نے بتایا 10 لاکھ اور 2 بینکیوٹ ہال کے 20 لاکھ صرف کرایہ۔ میں نے پوچھا کھانا پینا ساتھ کا؟ نہیں، کھانا پینا الگ، کھانا پینا الگ۔ پھر انہوں نے کوئی کریک کلب یا کوئی ایسا بتایا، وہاں پر ایک ولیمے میں پتہ نہیں کتنے لاکھ کا انہوں نے خرچہ بتایا، اتنے لاکھ روپے۔ شادی کارڈ ایک نے مجھے دکھایا، انڈیا سے بن کر آیا اور اس پہ تار لگی ہوئی تھی، سونے کا پانی لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو سونے کا پانی لگا ہوا ہے نا۔ ایک کارڈ ایسا ہے جس میں سونے کا ایک دھاگا لگا ہوا تھا، سونے کا دھاگا۔ میں نے کہا ہم کو دے دو، دھاگا نکال کے واپس کر دیں گے۔
میں نے نہیں کہا، دل میں کہا، نہ کوئی وہ تھا ہمارا جاننے والا. ہمارے جاننے والے تو الحمدللہ کوئی ماں باپ ضد کریں تو 10 روپے کا کارڈ، اور پھر اپنے دوستوں کو جو ہے کمپیوٹر سے نکالا، اس کی فوٹو اسٹیٹ کر کے دے دی. اور ابھی تقریباً 6 مہینوں میں چند دوستوں نے ایسا کیا، اپنے پیارے دوستوں کو میسج کر دیا. اب جو دوست ہوگا نہیں آئے گا کہ نہیں وہ کارڈ نہیں دیا، آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھتیجے کی شادی سنت کے مطابق کی، دعاؤں کا محتاج وائس شہباز عثمان ناگوری ماشاءاللہ. ارے ایک نے تھوڑی کیا ہے، ہم نے یقین کریں کبھی کسی سے زبردستی نہیں کی. جس نے اپنا شرعی عذر بتایا، میں نے کہا بھائی حضرت ہمیں یہ تعلیم کرتے تھے سنت کی، آپ کی مجبوریاں ہیں. مفتی صاحب زندہ ہوئے، آپ کی مرضی ہے. حضرت مجدد فرماتے تھے اس دور میں جو مفتی سے پوچھ کر چلتا ہے یہ اس دور کا تقویٰ ہے. ہم تو چھپا نہیں رہے، آپ کو بتا رہے کہ جو مفتی صاحبان سے پوچھ کر چل رہا ہے اس دور کا تقویٰ ہے. اور اگر اولیاء صدیقین کی آخری شرط چاہیے المتقی من یتقی الشبہات، تو بس ٹھیک ہے، بس پھر یہ طریقہ ہے سنت کا. کیوں چھوڑے؟ سنت سن لیا نا، ہم پر لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کو اس کو پھیلائیں. اب جب اللہ کے کرم سے اس طرح ہونے لگا ہے، ہمارے پاس تو ہر چند دن کے بعد سنت کے مطابق معاملہ ہوتا ہے اللہ کے کرم سے. یہاں نکاح ہوا، مغرب کے بعد رخصتی ہوئی، 12، 8، 10 ڈاکٹر منظور کا آج بتایا تھا نا کل، میں نے کہا ڈاکٹر منظور نے مجھے پکڑ لیا جمعرات کو، ہمارا کیوں نہیں بتایا؟ ہم تو صرف 2 افراد گئے تھے رخصتی کے لیے، میں نے بتا دیا. میں نے کہا ابھی ڈاکٹر صاحب رات کو ہے نہیں، ابھی وہ بیٹھے ہوئے ہاتھ اوپر کر رہے ہیں، دیکھ لو بھائی یہی ڈاکٹر صاحب ہیں جن کا ہوا، اور ان کے بچے بھی جن کی رخصتی ہوئی تھی یہی بیٹھے ہوئے ہیں دل تراشا.